حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم عرضا من بعدی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم عرضا من بعدی، اور میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، تنقید کا، گالیوں کا، ان کو نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی، فرمایا جس نے ان سے محبت کی تو فرمایا میری محبت کی وجہ سے احبہم، ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فیبغضنی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور اپنے اصحاب کے بارے میں کتنا حساس ہیں، امت کو کتنا حساسیت کے ساتھ پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیے ان سے محبت کرنا گویا کہ میری محبت کی وجہ سے ہے، ان سے کے ساتھ وہی محبت رکھے گا جس کو میرے ساتھ محبت ہے، اور نعوذ باللہ ان سے وہی بغض رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو جو حضور سے بغض رکھے وہ مومن کہلانے کا حق ہے۔ حضور تو امت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو جلیل القدر افضل الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ فاسق کہے، فاجر کہے، اس سے بڑھ کر بھی گالی ہے، اور پھر کافر کہے، اور وہ بھی اسلامی نظریاتی ریاست پاکستان میں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یقین کرو کل قیامت کے روز یہ حکمران کیا جواب دیں گے کہ اسی پاکستان کے تم حکمران رہے جس میں میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی رہی، میرے صحابہ پر سب و شتم اور کھلے عام لعن طعن کی جاتی رہی، تم نے کیا نوٹس لیا، تم نے کیا ایکشن لیا؟ جواب دہ ہوں گے۔ اگر حکمران پکڑ کر ایسے گستاخوں کو، زبان درازوں کو، بے باکوں کو پکڑ کر سزا دیں گے تو اللہ اور رسول کے ہاں سرخرو رہیں گے، اور آئندہ کسی بدبخت کو کسی بھی صحابی کے متعلق گستاخی کی جرت نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، فرمایا جس نے ان کو ایذا پہنچائی، مطلق ہم، اس سے کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، سب صحابہ کے متعلق، یہ نہیں کہ صرف خلفائے راشدین کے متعلق یا عشرہ مبشرہ کے متعلق یا مخصوص صحابہ کے متعلق، کلہم صحابہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان کو ایذا پہنچائی کسی طرح۔ اب دیکھیے کوئی جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے، عمر فاروق کو گالیاں دے، جیسے کہ ان لوگوں کا شیبہ ہے، جو فرقہ ہے مشہور، کچھ تو خیر تقیہ کر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ادب سے نام لیں گے، تقیہ بعض تو ہیں نا جی، لیکن اندرون خانہ یہ بہت کچھ کر جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہم مان لیتے ہیں، مگر ان کے ذاکرین، ان کے جو ان پڑھ ذاکر ہیں، خود ان ذاکروں سے ان کے علماء بھی تنگ ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو ان کے علماء سے نہیں سنا جو صحیح علماء ہیں کہ وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہوں، بلکہ یہاں تک بکواسات کی جا رہی ہیں، شان الوہیت میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا کا خالق کہہ دیتے ہیں، آسمان میں نے بنایا،
زمین میں نے بنائی۔ معاذ اللہ، ایسی ایسی وہ باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کو انسان سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ باہر کے فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی، فقد اذانی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ کیا خیال ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق و فاجر کہا گیا، رسول اللہ کو ایذا نہیں پہنچی گنبد خضرا میں؟ اور پھر علی المرتضیٰ کو ایذا نہیں پہنچی ہوگی کہ کیسے میرا نام لینے والے ہیں، یہ ہے میرے نام لینے والے۔